वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का ओहदे का इस्तीफा ऐलान कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि मंगल को मैंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए बानी को दरखास्त भेजी थी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने मेरी दरखास्त मंजूर नहीं की। सलमान अकरम राजा का कहना था कि कल बानी पीटीआई से मुलाकात में बताकर खुद ओहदे से अलग हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी मेंबरान को सजाओं के पेश नज़र सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने दी जाए। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। 9 मई को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 59 नामजद मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजाएं सुनाई, जबकि 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से 109 मुल्जिमान में से मजमूई तौर पर 75 मुल्जिमान को सजाएं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। याद रहे, फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घिराव तोड़ फोड़ के मुकदमात में 4 मुकदमा दर्ज हुए थे, जिसमें से 3 के फैसले पहले से दे दिए गए। चौथा मुकदमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले और तोड़ फोड़ का समनाबाद थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पीटीआई की मरकजी क़यादत समेत 109 अफराद नामजद थे। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का जद्दा में इजलास। गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया गया। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं गजा में इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गजा में जबरी क़हत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में कसूर के गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के बायस मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कसूर में सैलाबी मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुतासरीन उनके मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। बुरेवाला में साहूकार मुलेखा आबादियाँ भी ज़ेर आब आ गईं। मकामी लोग पानी में घिर गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। साहूकार चिश्तियाँ रोड में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। बावलपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों से मुतासरीन का इनखला जारी है। बहावलनगर में दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब से कपास, चावल और तिल की फसलें और आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। भारत ने 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राबता करके दरियाए सतलुज में सैलाब की पेश की इत्तला दी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वज़ारत ख़ारजा से राब्ता करके दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतालिक मालूमात दी। भारत की तरफ से माजी में भी सैलाबी पानी की तफसीलात दी जाती रही हैं। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान का बताना है कि भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग्स सिंतास कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से दी। पाकिस्तान ने यादा किया कि भारत मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के यकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममंसब सिकंदर मोमनी ने टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश की। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान खुसूसन पख्तूनख्वा और गिलगित में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। उन्होंने जाँबाग अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए सब्र जमील की दुआ की। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तावन की भी पेशकश की। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है। आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद को तैयार हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देख कर अफसोस हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद जान से गए। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हममंसब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के एजाज़ में थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म और टेली कम्युनिकेशन के शोबे में मुमताज़ कारोबारी शख्सियत थेक्सान शेनावित्रा ने इशारिया दिया, जिसमें थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म
پائتو نیکترن شیناوترا نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھکسان شیناوترا اور ان کی صاحبزادی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ تھکسان شیناوترا نے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام دیا اور مریم نواز کے پنجاب کی ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تھکسان شیناوترا اور پائتو نیکترن شیناوترا کی تھائی لینڈ اور عوام کے ترقی کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا ویژن ہے۔ آپ کا تعاون اس کی رفتار بڑھا سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراد سے فائدہ اٹھائے۔ پنجاب سے علاقائی منڈیوں تک رسائی آسان ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے این اے 129 سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے پیغام میں حماد اظہر کا کہنا تھا کہ ارسلان احمد کو ٹکٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ کہا ان کی انتخابی مہم کی انچارج میری ہمشیرہ ہوں گی۔ فیصلہ کیا ہے والد کی خالی نشست پر بھانجے چودھری ارسلان کو الیکشن لڑایا جائے۔ میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا ممکن نہیں، نشست جیت کر حلف لینا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ چودھری ارسلان نے میرے والد کی اور میری ماضی کی انتخابی مہم میں ہمارے ساتھ کام کیا اور انشاءاللہ بآسانی کامیاب ہوں گے۔ حکومت کا اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریلوے ہیڈ کوارٹر آمد۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں پاکستان ریلویز کی سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ملک بھر خصوصاً بلوچستان میں ریلوے لائنز اور ٹرینوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ریلویز کی اراضی پر تجاوزات کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیشنل کانسٹیبلری ریلوے پولیس کے ساتھ مل کر انسداد تجاوزات آپریشن میں حصہ لیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایف سی انسداد تجاوزات آپریشن میں ریلویز پولیس سے بھرپور تعاون کرے گی۔ ریلویز ٹریکس اور ٹرینوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا اور ریلوے پولیس کی مدد کی جائے گی۔ مسافروں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 18 افغان شہریوں کو واپس بھجوانے کی کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا۔ وزارت داخلہ نادرا اور ڈی جی امیگریشن ایف آئی اے پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے افغان شہریوں کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سماعت میں درخواست گزار کی جانب سے وکلاء عادل صدیقی دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق حکومت نے 4 اگست کو درخواست گزاروں کے پی آئی آر کارڈ منسوخ کیے واپسی کا حکم دیا۔ وکیل کے مطابق درخواست گزار فضل الرحمان مرحوم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے 2008 میں تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد شہریت کے لیے درخواست دی تھی۔ وکیل کے مطابق شہریت کی درخواست پر تاحال کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ عدالت نے فریقین کو آئندہ سماعت پر پیراوائز کمنٹس جمع کروانے کی ہدایت کی۔ حکم دیا درخواست گزاروں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی روک دی جائے۔ کیس کی آئندہ سماعت 18 ستمبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بہن کے وراثتی حصے کے خلاف بھائی کی درخواست خارج کر دی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس میں کہا کہ بھائی نے بہنوں سے خدمت کروانی ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دینا۔ بہنیں کھانا بنا کر دیتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ قرآن میں بہن کا حصہ لکھ کر دیا گیا ہے، قرآن کے حکم سے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ جائیداد کی تقسیم نامہ پر بہن کے دستخط نہیں ہیں۔ بھائی کے وکیل نے کہا کہ بہن مریم کو حصہ دیا ہے، وہ کہتی ہے حصہ کم ملا ہے۔ عدالت نے بہن کے حصے کے خلاف بھائی کی اپیل خارج کر دی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے پائیدار ترقی کے لیے سب کو کام کرنا ہوگا۔ لاہور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے، عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا 2018 میں آنے والی تبدیلی نے ملک کو نقصان پہنچایا، ترقی کا پہیہ رک گیا۔ گزشتہ دور میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہم ملک کو جدید خطوط پر لے کر چل رہے ہیں۔ اڑان پاکستان پروگرام ترقی کا ضامن ہے، سیاسی استحکام ملک کی ترقی کا راستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظام میں بہتری کے لیے اے آئی کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت آج کے دور کی ضرورت بن چکی ہے، بدلتے رجحانات سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ لاہور میں سینئر وکلاء کا بڑا گروپ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گیا۔ ملک تنویر ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلاء کے وفد نے
ملک زمان نصیب سے ملاقات کی۔ ایڈوکیٹس ہائی کورٹس کے صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نصیب نے پارٹی پرچم پہنا کر وکلاء کا استقبال کیا۔ وکلاء نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا منشور ملکی معیشت کی بہترین گائیڈ بک ہے اور قانون و انصاف کے ایوانوں میں پارٹی پرچم سربلند کریں گے۔ شمولیت کرنے والے وکلاء میں سید زہیب سعید، اسامہ مشتاق، عبدالعزیز، عقیل خان، حمزہ ملک، شاہ رخ، عاطف اسلم، میاں زہیب، عابد حسین جٹ، سجاد حسین، محسن بٹ، اصغر گجر، مبین کھوکھر، محمد طاہر، عبدالرحمان اور ملک ہارون شامل ہیں۔ ملک زمان نصیب نے کہا کہ وکلاء ونگ کو مضبوط اور فعال بنا کر بھرپور نمائندگی کریں گے، جبکہ صدر آئی پی پی لاہور نے کہا کہ وکلاء جیسے باشعور طبقے کا اعتماد حاصل ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خبر یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کو 2 روز کے لیے معطل کر دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق 25 اور 26 اگست کو جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ نہیں ہوگی۔ مسافروں کے ٹکٹ کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ ٹرین کی منسوخی سے متعلق ریلوے حکام کا کہنا ہے بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ٹرین کو 2 روز کے لیے معطل کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے سیلابی صورتحال بہتر ہونے پر ٹرین روانہ کی جائے گی۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ کشمیر میں را کے مذموم مقاصد بے نقاب کرتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ مختلف مقامات پر غیر مقامی دہشت گردوں کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں جو ممکنہ طور پر پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامی دہشت گرد بدنام زمانہ را کی پشت پناہی میں سرگرم ہیں۔ غیر مقامی دہشت گرد قابض افواج کے اڈوں اور مورچوں کے پاس آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں۔ غیر مقامی دہشت گردوں کو قابض افواج کے ٹریننگ ایریاز کے قریب دیکھا گیا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگلات میں بھی خفیہ تربیتی مراکز میں غیر مقامی دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق غیر مقامی دہشت گرد آپس میں پشتو اور دری زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ یہ غیر ملکی کرائے کے قاتل ہیں۔ غیر ملکی دہشت گرد یا تو کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال ہوں گے یا پاکستان مخالف فالس فلیگ آپریشنز کیے جائیں گے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں را کی پاکستان اور کشمیر دشمن حرکات و سکنات پر مبنی خصوصی انٹیلیجنس رپورٹ عالمی برادری کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ عالمی برادری سے مشکوک کیمپس اور مشکوک غیر ملکیوں پر سوالات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہنگو میں ایف سی کے قافلے پر حملے میں 3 اہلکار شہید 17 زخمی ہو گئے۔ ایس پی آپریشنز کے مطابق دوابا کے علاقے میں ایف سی کے قلعے پر حملہ کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں ایف سی کے 3 جوان شہید 17 زخمی ہوئے۔ ایس پی آپریشنز کا بتانا ہے پولیس اور ایف سی کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ایس پی کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکاروں کو دوابا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عمان کا اہم اقدام 31 اگست سے سرمایہ کاروں کے لیے گولڈن ویزا پروگرام متعارف۔ اس اقدام کا مقصد سلطنت کو ایک عالمی سرمایہ کاری مرکز کے طور پر مستحکم کرنا اور تجارت میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ وزارت تجارت، صنعت و سرمایہ کاری کے فروغ نے بتایا کہ یہ پروگرام المجیدہ کمپنیز کے اقدام کے ساتھ متعارف ہوگا جس کا مقصد بہترین کارکردگی دکھانے والی عمانی کمپنیوں کی معاونت ہے۔ یہ اعلان سلالہ میں ہونے والے ایک خصوصی تقریب میں کیا جائے گا۔ اس موقع پر سلطان قابوس یونیورسٹی، جرمن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، عمان انرجی ایسوسی ایشن اور انیبا کے ساتھ تعاون کے معاہدے بھی کیے جائیں گے۔ اسرائیل نے فرانس اور دیگر ممالک کو فلسطینی ریاست کی حمایت پر وارننگ جاری کر دی۔ کہا یورپ کا اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے یا حماس کے ساتھ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ حماس ان اقدامات کی تعریف کی ہے جو یورپی رہنماؤں نے فلسطینی ریاست کے حق میں کیے۔ وزیر خارجہ کے مطابق یہ تمام فیصلے دراصل مشرق وسطی میں جہادی اتحاد کے مفاد میں جاتے ہیں۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN